میرے بچے ٹین ایج میں ہیں، 14 15 اور 13. تو مجھے اس حوالے سے پوچھنا ہے کہ بعض اوقات آج کے ٹاپک کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا بچوں کو خوش رہنا یا خوش کیسے کیا جا سکتا ہے، تو بچے بعض اوقات پیئر پریشر میں بہت ساری چیزوں سے فیسینیٹ ہو کر تو گیجٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے اپ ڈیٹ اس کا ورژن مانگ رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک تو یہ کوشچن کہ قناعت پسندی اور شکر گزاری اپنے پریمیسز میں اپنے سینیریو میں رہتے ہوئے ان کو کیسے یہ انکلکیٹ کریں ان میں کہ وہ دے مسٹ بی ہیپی ود دیئر اون تھنگس. اور دوسری یہ کہ یہ اسی حوالے سے کہ ان کو اگر بعض اوقات سمجھانے کا شاید طریقہ اس طرح سے ہے کہ وہ یہ اسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں روکا جا رہا ہے، تو پھر وہ دوسری طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وی وانٹ ٹو ارن سم منی ٹو سو دیٹ وی کین گو فار دیٹ ٹو کمپلیٹ آور وش نا. تو اس حوالے سے کیا آپ گائیڈ لائن دیں گی؟ آپ کے بچے جو ہے نا 13 14 اور 15 سال کے ہیں، تو اس پہ میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں ویلکم ٹو دا جوریسک پارک. یعنی اس ٹائم پہ بچے بالکل ڈائناسورز ہی بن جاتے ہیں اور ایسی تباہی پھیرتے ہیں کہ باقی آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ ڈیلی 2 نفل پڑھ لیا کریں اور ساتھ صدقہ بھی دیا کریں، کیونکہ ٹین ایج اور آج کل کے دور کی ٹین ایج جو ہے نا کافی مشکل ایک وہ سینیریو ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ بولنے میں تو بہت تحمل مزاج خاتون لگ رہی ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے اس ٹائم پہ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں، نمبر 1. نمبر 2، آپ بچوں کے سامنے رول ماڈل کریں. یعنی جو کچھ بھی آپ چاہ رہی ہیں نا، آپ بچوں کو قناعت سکھانا چاہ رہی ہیں، آپ بچوں کو چاہ رہی ہیں کہ وہ مٹیریلزم سے افیکٹ نہ ہو، آپ بچوں کو چاہ رہی ہیں کہ وہ اندر سے خوش ہوں، آپ خود وہ پریکٹس کرتی نظر آئیں. اچھا، ٹین ایج میں بچے نہ تو اس بات کو ایکنالج کریں گے اور نہ ہی وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن نہ وہ آہستہ آہستہ ایبزارب کرتے رہیں گے. تو آپ کی رول ماڈلنگ کا بہت امپیکٹ جائے گا. جیسے ہی وہ ٹین ایج سے باہر نکلیں گے نا، تو ان سب باتوں کے آپ اثرات ان کی پرسنالٹی پہ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گی. دعائیں بہت زیادہ کریں. دوسرا یہ کہ اگر وہ کہتے ہیں آپ کو کہ میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں بالکل کماؤ، ہمارا دین روکتا تو نہیں ہے. اچھا، پیسے کمانے کے لیے آپ محنت کریں اور ایزی منی کی طرف آپ نہ جائیں، آپ ہارڈ ارن منی کی طرف جائیں. اور اگر آپ اپنا پیسہ صحیح کماتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے کوئی چیز اپنی لیتے ہیں جس کو آپ یوزفل طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. اب میرے بچے اگر کبھی مجھے کہیں او آپ فون چینج کر رہی ہیں، میں کہتی ہوں ہاں دیکھو نا میں کتنی محنت کرتی ہوں. اور پھر یہ کہ میرے سارے کام اس پہ ہوتے ہیں، میں نے اپنی کلاسز لینی ہیں، میں نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، میں نے بہت سے پلیٹ فارم پہ بہت سے کام کرنے ہیں، تو مجھے تو چاہیے ہوتا ہے. تو میں تو اگر پرانا فون رکھوں گی تو اس کو پھر میرے مسئلے آنا شروع ہو جائیں گے اس میں. تو بس مجھے تو اس کام کے لیے ضرورت ہے تو میں تو لوں گی. یا یہ کہ میں اگر کبھی کہوں کہ اچھا میں تو کسی اچھی جگہ کھانا کھانے لگی ہوں، اور وہ مجھے اگر کہیں اچھا آپ اتنے پیسے لگائیں گی، میں کہتی ہوں ہاں میں اتنی محنت کرتی ہوں، محنت کے پیسے ہیں، اللہ کے شکر گزاری بھی کر رہی ہوں، سو واٹس رانگ ود دیٹ. تو تھوڑا سا بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ان کو دیں. ہم کیا کرتے ہیں بالکل ان کو اس طرح کیا قناعت سکھاتے ہیں کہ یعنی کہ وہ بیچارے اگر کوئی چیز کرنا بھی چاہ رہے ہیں جو جائز ہے حلال ہے، وہ اس پہ بھی شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو ہم اس پہ بھی بالکل زیرو پہ لے آتے ہیں. تو یہ بات ان کے اندر آہستہ آہستہ آئے گی جب وہ قرآن پڑھیں گے، اسلامک ہسٹری کے جو رول ماڈلز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. میں ان کو کئی دفعہ اپنے بچوں کو دکھاتی ہوں، میں ان کو کہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت امیر ہوں، لیکن میں دل کی امیر ہوں اور جیب کی خالی ہوں، کیونکہ سارا وقت تو میں والنٹیئر ورک کر رہی ہوتی ہوں. بہت کم میری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ پیڈ ہیں یا جہاں پہ مجھے پیسے ملتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں دیکھو کیونکہ میں اللہ کی خاطر کام کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے رزق میں بھی برکت رکھی ہوئی ہے اور الحمدللہ میرے سارے کام ہو جاتے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. یعنی مجھے اگر پیسے نہیں بھی مل رہے ہوتے، کئی دفعہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں نا اچھا اماں آپ نے اتنی بڑی ورک شاپ لی، یہ کیا، تو کوئی پیسے ملے آپ کو؟ تو میں کہتی ہوں کہ ہاں بہت سی دعائیں ملی، یہ میرے پیسے تھے. اور میں ہنستی ہوں آگے سے. تو وہ کہتے ہیں لو پیسے لیا کریں نا آپ. میں کہتی ہوں اچھا اس کا کیا کریں گے؟ اچھا اس سے ہم یہ کام کریں گے. میں کہتی ہوں تم فکر نہیں کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے کروا لیں گے، ہمیں وہ چیز مل جائے گی، فکر ہی نہیں کرنے کی ضرورت. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر بچوں کے اندر وہ فرسٹریشن نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، دین کے صحیح پیرامیٹرز دیں. ایک دفعہ میرے ایک بچے میں سے کسی نے کہا کہ میں نے تو خوب پیسے بنانے ہیں. میں نے کہا اچھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے نا پوری دنیا گھومنی ہے. میں نے کہا ہائی مجھے بھی گھومنے کا بڑا شوق ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا گھومو پھرو دیکھو اور سیکھو. تو میں نے کہا پلیز ایسے کرنا کہ ایک ٹکٹ میرا بھی ساتھ ساتھ لینا اور مجھے بھی ساتھ لے جانا. تو اس نے آگے سے ہنس کے کہا کہ اماں
آپ نے پہلے بھی جان نہیں چھوڑی، آپ نے بعد میں بھی مجھے ایسے ہی کرنا ہے. میں نے کہا ہاں نا مجھے اتنا شوق ہے نا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور میں وہاں پہ دین کا کام کروں گی، تم گھومنا پھرنا اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو آپ ہر جگہ ہنسی مذاق میں طریقے سے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو ریلیکس. ہر چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لے لینا چاہیے کہ وہ ہم اپنے لیے اس کو نا مشکلات کا پیکج بنا لیں. یہاں کسی کا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں کوئی ایسی ویب سائٹ بتا دیں جہاں سے ہمیں بچوں سے ریلیٹڈ آرٹیکلس پڑھنے کو مل جائیں، اور ان کی بیٹی 2 سال کی ہے اور جو ان کو کلاسز کے دوران بہت تنگ کرتی ہے اور بات نہیں سنتی، بہت جلد غصہ ہو جاتی ہے. ہاؤ شی ہیز ٹو ہینڈل ہر. پہلے تو میں آپ کو اپنی 2 یوٹیوب چینل بتا دوں گی. ایک میرا یوٹیوب چینل ہے ہمارے بچے کا، اس میں آپ کو پیرنٹنگ کے سارے سیشنز مل جائیں گے، تو آپ وہاں پہ دیکھتے رہیں، ہر وقت میں کچھ نہ کچھ پوسٹ کر رہی ہوتی ہوں. دوسرا ایک میرا چینل ہے ڈاکٹر کنول کیسر کے نام سے، اس میں ریسنٹلی ایک سیریز کرا رہی ہوں، اور وہ میں اسی طرح سے کروا رہی ہوں جس میں میں بچوں کے بارے میں یعنی پیدا ہونے سے پہلے پیرنٹس کو کیا کرنا ہے، پیدائش کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور میرا پورا ارادہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں اسے کمپلیٹ کر لوں گی. آگے تک بچے جب جوان بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے کس طرح پیرنٹنگ کو لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو میں ایمفسائز کرتی ہوں بات کو، وہ یہ ہے کہ آپ اگر صحیح پیرنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو آپ کو قرآن کا بڑا پکا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ پیرنٹنگ کی بہت سا لٹریچر ہے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ویک ہے، آپ کو کور ٹو کور قرآن پڑھنا چاہیے، آپ کو احادیث کی کلاس جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے. یہ جو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے مائی بیٹر ہاف، اس میں آپ دیکھیں اتنا بے تحاشا اچھا کنٹینٹ جو ڈیلیور کیا جاتا ہے، اس میں اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے، یہاں سے آپ سیکھیں. تو جب آپ اوتھینٹک فورم جو ہیں وہاں سے سب سے پہلے قرآن کا علم حاصل کریں، اپنی بیس کو اسٹرانگ کریں، پھر آپ آن لائن تو ایک سمندر ہے جس میں اتنا علم ہے کہ انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے. یعنی سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے، بس لوگوں کا سیکھنے والا ایٹیچیوڈ ہو. آپ پھر اگر آپ کے وہ سکینر لگ جائے گا نا قرآن کا، پھر آپ کوئی بھی پیرنٹنگ کا کنٹینٹ پڑھ لیں گے، آپ خود ڈسکارڈ کر سکیں گے کہ یہ چیز نہیں، یہ نہیں ہے ٹھیک، اور یہ چیز ہاں یہ بالکل قرآن کی آیات اور احادیث کے مطابق ہے، اس کو میں نے جو ہے نا اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو میں نے اپلائی کرنا ہے. تو اپنی زندگی کو نا تھوڑا فوکس میں لے کر آئیں اپنی تربیت کے حساب سے، پھر بچوں کی تربیت کرنا اتنا مشکل کام نہیں رہتا. السلام علیکم ڈاکٹر کنول. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا 3 ایئرس کا ہے اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے ہسبینڈ سب سے بڑے ہیں اینڈ ہی از ویری ویل ڈسپلنڈ، بٹ سم ٹائمز آئی تھنک ٹو دا پوائنٹ کہ ہی از انیبل ٹو ایکسپریس ہمسیلف پراپرلی. اور ان کے 3 سبلنگز ہیں، 2 ٹین ایجرز ہیں، ایک 20s میں ہے، اور ان لوز کے بہت زیادہ ڈس فنکشنل ریلیشن شپ ہے میرے ساتھ بھی، اور آپس میں بھی بہت ڈس فنکشنل پیٹرنز ہیں. میری مدر ان لا کچھ جگہوں پہ میرے اوپر گیسٹ کے سامنے چیخ چکی ہیں، میٹس کے ساتھ میرا مذاق اڑاتی ہیں. تو آئی ٹرائی کہ آئی کیپ ٹو مائی سیلف، اور میری باؤنڈریز کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے بیٹے کے حوالے سے میں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں پہ کمیونیکیٹ کروں پراپرلی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو میرے بردر ان لا ہیں اور سسٹر ان لا ہیں، جو تینوں سبلنگز ہیں ان کے، وہ اس کے ساتھ ان کا بڑا نیگیٹو بیہیویئر ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ بہت زیادہ روڈ ہونا شروع ہو گیا ہے ان کے ساتھ، اس کو بلی بھی کرتے ہیں. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹین ایجرز ہیں اور میں سمجھاتی ہوں پیار سے بھی، کبھی تھوڑا سا اسٹرکٹلی بھی، لیکن مدر ان لا بیچ میں نہیں آتی اور ان کو نہیں سمجھاتی. تو اب ایک اور انہوں نے چیز شروع کی ہے کہ اس کو بہت زیادہ نا کام پہ لگا دیا ہے. کبھی اس کو کہتے ہیں ہمیں فریج سے بوتل لا دو، کبھی میڈ کو بلا دو، خود اٹھ کے کچھ نہیں کرتے، سارا دن پی سی پہ رہتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گیمنگ کرتے ہیں. اب میں یہ بھی کہتی ہوں کہ مطلب کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں، وہ یہ کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو ہم نے ایسے نہیں کرنی. میں نے اس کو بہت ویل ڈسپلنڈ روٹین میں رکھا ہوا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا کوشچن اصل میں یہ ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ، حالانکہ 2 میڈز ہیں گھر میں اور وہ سارا دن ان کو کام کہتے ہیں، خود کچھ نہیں کرتے. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار یہ گر جاتا ہے، الیکٹریکل ساکٹس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے. میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں کہ آپ یہ ایسے کیوں کر رہے ہو. وہ اس لیے کرتا ہے کہ چلو یہ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو اٹینشن اور پیار چاہیے ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے. اب یہ ہو رہا ہے تو کائنڈلی آپ مجھے ایڈوائس کر دیں کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں. اس کو ہینڈل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باقیوں کو کہنے کے بجائے اپنے بچے کو صحیح بیہیویئر سکھانے ہیں. اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی بات نہیں تم کر دو. اس سے کیا ہوگا کہ چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو ہر جگہ پہ کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں بڑے ہیں کر دو، کوئی بات نہیں بڑے ہیں کر دو، اور اگر اسپیشلی کچھ افراد آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جن میں ڈس فنکشنالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے،
تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ بلی بن جاتے ہیں، اور یہ بچہ جو ہے یہ اتنا کمپلائی کرتا رہتا ہے، اتنی بات مانتا رہتا ہے کہ الٹیمیٹلی ایسے بچے پھر سہنا شروع کر دیتے ہیں، وکٹمز بن جاتے ہیں، اور ان کی پرسنالٹیز بہت کرش ہو جاتی ہیں. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ جیسے 3 سال کا بچہ جو ہے اس کے کیا سوشل بیہیویئر ہونے چاہیے. جب آپ وہ پڑھیں گی تو اس پہ جو لسٹ آپ کے پاس آئے گی اس کے مطابق جب وہ کوئی کام کرواتے ہیں تو اس کو کرنے دینا ہے، اور آپ نے اس کو شاباش دینی ہے. شاباشی آپ کی طرف سے ہونی چاہیے، اور شاباشی میں اس طرح کا آنسر نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اچھا چلو، یعنی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وکٹم بنا کے نہیں، مطلب بالکل بہادری کا کہ تم نے صحیح کام کیا. ABCD کوئی بھی ہو، ہم یہ کام کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جہاں آپ اپنے بچے کو لگتا ہے کہ کہیں پہ وہ مس یوز کر رہے ہیں، تو اب آپ نے نا اپنے بچے کو اس بیہیویئر سے بچانا ہے ابھی، کیونکہ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، ابھی آپ کو اس کی پروٹیکشن کے لیے آنا ہے. مثلاً اگر آپ قریب بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے آپ کے بچے کو کہا کہ پانی لے آؤ، تو آپ نے اپنے بچے کو کسی بھی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کر دینا ہے. ملازم کو آواز دے کے کہنا ہے کہ وہاں نا پانی دے دو، بس بات ختم ہو جاتی ہے. یا آپ اپنے بچے کو ایسے اوقات میں جب وہ زیادہ کام کرواتے ہیں اپنے کمرے میں لے جانا ہے، کوئی سٹوری ریڈنگ، کچھ اور ایکٹیویٹی اس میں انگیج کرنا ہے. کیونکہ اگر بچہ آپ کا ڈپرائیوڈ ہے، لیٹس سے آپ گھر کے کاموں میں بزی ہیں اور اس کے پاس اور کوئی کمپنی نہیں ہے، اور وہ پھر بار بار ان کے پاس جاتا ہے اور وہ پھر کاموں میں انگیج کرتے ہیں، تو وہ کمپنی سے ان کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرے گا، اور آگے جا کے بھی پھر اس کو یہی عادت پڑے گی. تو ہم نے طریقہ یہ سیکھنا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ، کہ میری نیڈ کیا ہے اور میری لمٹ کیا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا صحیح طرح سے جیسے وہ سیکھیں تو پھر مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. میرا کوشچن ہے، میرے 2 بچے ہیں، ایک میری بیٹی ہے 3 ایئرز اولڈ کی، اور ایک میرا بیٹا 11 منتھس کا ہے. تو میری بیٹی ہے جو اب دونوں بچوں کو فل ٹائم آلموسٹ ہے نا میری اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. تو کچھ ٹائم سے نا اس نے اسکریمنگ بیہیویئر اس میں آ گیا کافی زیادہ. جب اس کو کسی چیز سے روکتی ہوں، یا سم ٹائمز فار نو اپیرنٹ ریزن جو ہے وہ چیختی ہے، پھر سارے بڑے جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، جس کو ڈانٹ بھی پٹتی ہے. تو ایک یہ چیز ہے، اور دوسری بات یہ کہ بچے کو مطلب کوئی بھی کام کروانا ہے تو اس کو بار بار، جس طرح صبح فار ایگزامپل جس طرح واش روم جانا ہے اس نے، تو اس کو مطلب اتنی دیر کنونس کرنا پڑتا ہے کہ جاؤ واش روم جاؤ، پاٹ پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو مطلب اس میں 15-20 منٹ، آدھا پونا گھنٹہ ایسے ہی، مطلب ہر روز اسی طرح ہو رہا ہے. کبھی کبھار چلی بھی جائے گی، لیکن آپ اتنے بچے کو کس طرح کہو کہ آپ اس کو بات منواؤ اپنی، مطلب آپ کو اتنا ٹائم جو ہے وہ چھوٹے سے کام کے لیے اس کو کنونس کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ کر لو وہ. اچھا، بہت سے لوگ مجھ سے اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں، مثلاً جیسے آپ نے بتایا کہ میری بیٹی ابھی جیسے 3 سال کی ہے، اور اب ایک اور چھوٹا بچہ بھی ہے، اور آپ جو اس کے بیہیویئرز بتا رہی ہیں، ساتھ مائیں کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بیہیویئر کیوں آ رہا ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس بیچاری کی حکومت چھن گئی، پہلے وہ قیدی تھی، سب کی توجہ کا مرکز تھی، اب اس نے دیکھا کہ جی ماں کے پاس ایک اور بچہ آ گیا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اسے بہت پیار کرتے ہیں، اسی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن 100% ماں کی توجہ باقی گھر والوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور اس دوسرے بچے پہ بھی چلی جاتی ہے، اور اس کو ماں تھک بھی جاتی ہے. ماں اس طرح سے بہت سارے کام نہیں کر سکتی. ماں اس وقت ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اب وہ جیسے 11 ماہ کا بچہ ہے تو ظاہر ہے مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے، تو یہ اب 3 سال کی بچی کچھ کام انڈیپینڈنٹلی کرنا شروع کر دے. یہ ساری چیزیں اس بچے کے لیے ٹرامیٹائزنگ ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ کو اس بچے کو توجہ بھی دینی چاہیے، اپروپریٹ توجہ. اور جیسے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ جی وہ صبح اٹھ کے واش روم جائے تو اس کا ہاتھ پکڑیں، پیار سے اٹھائیں اور اس کے ساتھ جائیں. لیکن اگر آپ جھنجھلائی ہوئی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کو بھی دیکھنا ہے، خود کر لو، کچھ تو کام خود کرو، تو وہ بچہ جو ہے وہ اسی قسم کا بیہیویئر دے گا. تو آپ کو اس کو نا تھوڑا سا اس کی زبان کو سمجھنا ہے. بچے جب اسکریم کرتے ہیں تو آپ بہت پیار سے آرام سے بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی. آپ آرام سے بات کریں گی نا تو پھر مجھے سمجھ آئے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اور پھر آپ اس کی بات کو سمجھ کر اس کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر دیتے ہیں. تو صرف یہ سمجھیں اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں سیٹل ہونے کا. جب وہ سیٹل ہو جائے گی، جب آپ اس کو تھوڑی توجہ دیں گی اور اس کے ساتھ بات چیت کریں گی، اس کو ایک امپورٹنس دیں گی along with جو اس کا بیبی ہے ساتھ، تو وہ پھر آہستہ آہستہ خود بخود بچے سیٹل ہوتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بیٹا 10 ایئرس کا ہے، گریڈ 5 میں پڑھتا. تو اسکول میں بچوں کے ساتھ جیسے کچھ بچے ابیوزو باتیں بھی کرتے ہیں، انیتھیکل ہوتی ہیں، وہ بچے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو وہاں سے سیکھ کے آتا ہے، تو وہ مجھ سے ڈسکس کرتا. تو پھر میں نے اس کو بتایا حدیث کی روشنی میں اور سب کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے.
لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا تھوڑا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. وہ اوائڈ تو کرتا ہے اسکول میں ان بچوں کو، لیکن گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی موقع نکال کے اس کو مجھ سے کوئی نہ کوئی بات ڈسکس کرتا ہے. تو مجھے کیا مطلب رسپانس کرنا چاہیے اس کے ساتھ، کس طریقے سے سمجھانا ہے مجھے؟ یہ بات تو آپ نے اس کو صحیح کی کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن جب آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو ایک سٹیج آئے گی کہ اسکول میں تو سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ ان میں پارٹیسپیٹ بھی کرے گا اور وہ اور بچوں کے ساتھ جا کر ان کو چیک آؤٹ بھی کرے گا، لیکن وہ آپ سے بات نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس کو یہ کہہ دیا. آپ کے سامنے جب بچہ ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس کو بیسک گائیڈ لائن تو صحیح دیتے ہیں، لیکن اس کی بات سنتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے بات کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ چیز کیا ہوتی ہے. اس کو خود ایجوکیٹ کرتے ہیں. نہیں تو بچے کے دماغ میں اگر کوئی بھی بات آ جاتی ہے، وہ اگر آپ اس کو صحیح جواب نہیں دیں گی تو وہ کہیں نہ کہیں اور سے جواب ڈھونڈے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ جس ریسورس سے وہ جواب ڈھونڈے وہ صحیح ریسورس ہو، وہ ہیلدی ریسورس ہو. تو اس معاملے میں نا ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہم نے بچے کے سامنے بچے کو کٹ نہیں مارنا، بچے کو یہ نہیں کہنا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، آئندہ نے ایسی بات کرنا، دوستوں سے بھی نہ کرنا. آپ اس سے سنتے رہیں اور اس سے پوچھتے رہیں کہ اچھا فلاں کا کیا خیال تھا، اچھا اس کا کیا خیال تھا، اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کام کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو سمجھانا کہ یہ کیوں بیڈ ہوتا ہے، یہ کیوں اس طرح سے بات نہیں کرتے، یہ کسی کے سامنے اس قسم کے بارے میں کیوں نہیں بولتے. جیسے مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میرے بچے ابھی میرا خیال میں کوئی ہوں گے 7th 8th گریڈ میں، تو میں گاڑی میں آ رہی تھی تو وہاں پہ راستے میں کہیں جو فیمیل سینیٹری پیڈز ہوتے ہیں ان کا کچھ پوسٹر لگا ہوا تھا کیا تھا، تو کسی نے بچوں میں سے ایسے کسی نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ نا خواتین سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو پھر بچے نے پوچھنے کی کوشش کی تو اور اس میں کیا ہوتا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح میں نے کہا کہ یہ نا حیا کی، شرم و حیا کی بات ہوتی ہے، اور جو شرم و حیا کی بات ہوتی ہے اور جس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے پھر ہم اس کو اس تک رہنے دیتے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ کنسرنڈ ہو کوئی بات تو پھر ہمارا دین کہتا ہے کہ اس وقت اس کو بتائی جائے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے تو ہم گھر جائیں گے تو میں آپ سے ڈسکس کر لوں گی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شرم و حیا کی بات ہے، آپ کا کنسرن نہیں ہے بیکاز یو آر بوائز، تو یو کین لیو اٹ ایٹ دا مومنٹ. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ ہاں نہیں ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، تو انہوں نے انٹرسٹ ہی شو کیا تو میں نے بھی پھر بات نہیں کی. یعنی آپ ان کو دونوں طرح کا بیلنس دے کر احساس دلاتے ہیں. پاسبلٹی ہوتی ہے پھر بھی اس میں کہ بچے جا کر کسی اور طرح سے ایکسپلور کریں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ایک چینل اوپن بھی رکھا ہے کہ مجھ سے آپ بات چیت ضرور کرتے رہیں. جی السلام علیکم. کائنڈلی بتائیے گا کہ ماشاء اللہ کی یوٹیوب چینلز اور یوٹیوب پہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن کیا کوئی ایسا اسپیسیفک کورس کہ ہم، کیونکہ یوٹیوب پہ تو بہت کچھ ہے، ہم کہاں سے اسٹارٹ لیں؟ جی میں نے بھی بتایا تھا، اگر آپ میرے کنٹینٹ پہ جانا چاہیں گے تو ہمارے بچے کا یوٹیوب چینل ہے، ڈاکٹر کمل کیسر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. آپ اسی پلیٹ فارم پہ ہیں. مائی بیٹر ہاف، ان کی اپنا سارا کنٹینٹ ہے جو کہ سارا اوتھینٹک ہے. اسی طرح آپ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کا آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر فرد ہاشمی کا آپ دیکھ سکتے ہیں. انہیں آپ کو بہت سے اوتھینٹک اسپیکرز ملتے ہیں اور ان کے فورمز ملتے ہیں. آپ ان پہ جانا شروع کریں تو آپ کو وہ جو کنٹینٹ نظر آئے گا وہ انشاءاللہ اوتھینٹک ہی ہوگا، جس کو آپ پریکٹیکلی بھی یوز کر سکیں گے، اور آپ ویسے بھی دیکھیں گے کہ وہ قرآن اور احادیث کو جس طرح ایکسپلین کرتے ہیں اس میں بہت اوتھینٹسٹی ہے. اچھا، چیٹ میں 2 ایک جیسے سوال تھے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے دوسروں کی بہت پٹائی کرتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 ساڑھے 3 سال کے، تو دوسرے کزنس کو جب مارتے ہیں تو ان کے پیرنٹس مائنڈ کرتے ہیں، تو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم؟ بچے جو ہوتے ہیں نا اگر بہت چھوٹے ہوں، جیسے 3 سال 4 سال اور اس سے کم عمر کے، وہ مارتے ہیں، وہ صرف فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو انہوں نے رول ماڈلنگ میں دیکھا ہے کہ بڑے افراد جو ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ بچہ جب کوئی بھی مسئلہ لے کر جاتا ہے بڑوں کے پاس تو بڑے اس سے ڈیل اسی طرح کرتے ہیں کہ اس کو مارتے ہیں، تو بچہ یہ بیہیویئر سیکھ لیتا ہے. یا اگر فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ لوگ تو کبھی بچے کو ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، لیکن بچہ مارنا شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ توجہ مانگتا ہے. جب وہ صحیح بات پہ توجہ مانگتا ہے تو ہمیں سچویشن کو ہینڈل نہیں کرنا آتا، بچہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، پھر مارنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب اگر بچے نے وہ رویہ سیکھ لیا ہے تو آپ جب بھی وہ مارے آپ اس کو اٹھائیں اور اٹھا کر اس کے کمرے میں لے آئیں، اس کو آرام سے اس کے بیڈ پہ بٹھائیں، اس کی آئی لیول پہ آئیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور بہت آرام سے اس سے چیخے بغیر اپنی تھوڑی سی آواز کو لو کریں لیکن فرم رہیں، اور اس کو یہ کہیں کہ آپ یہ والا بیہیویئر نہیں دے سکتے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور میں آپ کو کمرے میں چھوڑ رہی ہوں، آپ اس کے بارے میں سوچیں. اور جب آپ کو لگے کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ
آپ کو کیا چاہیے, تو پھر میں آپ کی بات سنوں گی, اور پھر جو بھی آپ کو چیز بادر کر رہی ہے ہم اس کے بارے میں جو بھی کام کرنا ہے وہ کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ اگر بچہ 3 سے 4 سال کا بھی ہو نا, وہ اس بات کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے, کیونکہ میری بات تب سنی جاتی ہے جب میں رسپیکٹ کے دائرے میں رہتا ہوں. اور اگر بچہ دیکھیں چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, مار پیٹ کر رہا ہے, اور آپ بھی اس کی پٹائی لگا رہے ہیں, آپ بھی اس کے اوپر چیخ چلا رہے ہیں, تو لوگ بھی اس کو نیم کالنگ کر رہے ہیں, لیبل کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا, اس بچے کا وہ بیہیویئر جو ہے نا وہ اور انٹینسیفائی ہونا شروع ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے, میری بیٹی 22 ایئرس ہے الحمدللہ, اور دین سے بھی ماشاءاللہ سے واقف ہے کیونکہ کورسز بھی کرے ہوئے, لیکن وہ بالکل نماز پڑھتی ہی نہیں. وہ ایک ہے, اور ایک میں سنگل مدر ہوں کیونکہ 2-3 ایئرس ہو گیا میرے, اللہ مغفرت کرے ہسبینڈ کو. تو اب میرے کو ذمہ داری زیادہ ہو گئی ان کے رشتوں کی بھی, اور انہوں اوور ویٹ ہے. ان کو ڈائٹیشین بھی لگا ہے پورا 1 سال تک, لیکن انہوں کوئی فالو نہیں کی. وہ سنتے ہی نہیں. میں بہت الجھن میں ہوئی اس معاملے کو, ان کے ساتھ کیسا ڈیل کروں میں, ڈاکٹر سسٹر آپ بتا سکیں. 22 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ جوان ہوتا ہے. اتنے میچور بچے کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کوئی بھی چیز. ایسے بچے کے ساتھ آپ کو ریلیشن شپ اچھا کرنا چاہیے, نمبر 1. اس کے لیے دعا بہت کرنی چاہیے. جب آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہوگا تو پھر یہ آپ کی وہ بات سنے گا. اگر آپ اسے بات بات پہ ٹوکیں گی تو وہ نہیں کام کر سکے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا رکھیں گی, پھر کبھی کبھی پیار سے بات کریں گی, تو وہ سننے کے لیے تیار ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس کا ویٹ زیادہ ہے یا ایسا کوئی چیلنج ہے, تو دیکھیں ویٹ شادی کے لیے نہیں کم کرنا چاہیے, ویٹ ہیلتھ کے لیے کم کرنا چاہیے, یعنی اپنی ویل بینگ کے لیے. کیونکہ اگر ہم اس کو ایسا میسج دیتے ہیں کہ تمہارا وزن زیادہ ہے اس لیے تمہاری شادی نہیں ہوگی, تو اس سے ہم اس کی سیلف اسٹیم کو لو کر رہے ہیں, اس کی ورتھ کو کم کر رہے ہیں. جبکہ بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو بڑے سلم سمارٹ بھی ہیں لیکن ان کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں, اور ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ ان کا وزن زیادہ ہے لیکن ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, اور ہیلتھی ہونے کے ناطے سے اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے. یعنی ہمیں ڈیزیز فری ہونا ہے, ہمیں اپنی مشکلات کو کم کرنا ہے, ہمیں اپنے مسئلے جو ہیں ان کو سمیٹنا ہے. تو صحیح پرسپیکٹیو سے جب اس سے آپ بات کریں گے کہ آپ کیوں کنسرنڈ ہیں اس کے ویٹ کے لیے, اور اس کو فیلنگ آف فیلئر نہیں دیں گے, تو پھر شاید وہ بات سننے کے لیے تیار ہو. لیکن اصل بات یہ کہ دعاؤں پہ آپ کو رہنا ہوگا. الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ, ایک آخری بات پہ انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. جیسے ہوتا ہے کہ ہر بچہ, ہم جانتے ہیں کہ مختلف ہوتا ہے, ہر بچے کے بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پھر کچھ بچے ریبیلیس ہوتے ہیں, تو ان تمام ڈفرینٹ بچوں کی ہیپینس کا کیسے خیال کیا جائے؟ میں تو ایک ہی بات پہ, جو آپ کہتی ہوتی ہے نا کہ کوئی لاسٹ ورڈز, میں وہیں پہ بات کر لیتی ہوں. کہ بات کی کہ جی جی. ہم اپنے بچوں کی نا فطرت کو سمجھیں کہ ہمارے بچے کی فطرت کیا ہے, اور ہم یہ دیکھیں کہ وہ نا جب اپنی زندگی گزار رہے ہیں, بچپن سے جوانی پہ جا رہے ہیں, تو وہ چیزوں کو, اشیاء کو, رشتوں کو ویلیو کرنا سیکھیں, ان کی قیمت نہ لگائیں. جب ہم ان کی قیمت لگا دیتے ہیں, ٹیگز لگا دیتے ہیں نا, تو خوشیاں ہم چھین لیتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو نا ٹیگ لگائے بغیر زندگی کو ویلیو کرنا سکھائیں, اور مسلمان ہونے کو ویلیو کرنا سکھائیں. جب ہم ان کو صحیح ویلیو سسٹم دیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر سے خوشی آئے گی اور اطمینان آئے گا, جس کو ہم کہتے ہیں نا قلب سلیم یا مطمئن جو قلب ہوتا ہے, وہ ان کو حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پیرامیٹرز پہ اپنے بچوں کو پال سکیں اور یہ کام سکھا سکیں. جزاک اللہ خیر. بہت ہی اہم ٹاپک تھا اور بہت ہی اہم ڈسکشن تھی, اور میری آپ تمام سسٹر سے ہمیشہ کی طرح یہی گزارش ہے کہ جو سنیں اس پہ کوشش کریں کہ اس کو اپنے بچوں پہ اپلائی بھی کریں, اور خود میں بھی ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو چینج اوور سیلف ایز ویل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکن.